اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری بات چل رہی تھی، ہم نے اب تک طہارت لغت میں پڑھا کہ طہارت کے لغوی معنی کیا ہیں اور طہارت کے اصطلاحی معنی یعنی شرعی معنی یعنی اصطلاحی معنی کیا ہیں. اس چیز کو ہماری بات چل رہی تھی، یعنی شرعی معنی میں ہمارا درس تھا اور ہماری گفتگو معنی شرعی میں تھی. اور ہم نے گزشتہ درس میں حقائق شرعیہ کو بیان کیا کہ حقیقت شرعیہ کیا ہے. لہذا آج ہم حقیقت شرعیہ کو بیان کرنے کے بعد اب آگے درس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. کہنا ہے کہ استعمال طہور مشروط بالنیہ، یعنی شرعی اعتبار سے اگر یعنی حقیقت شرعیہ کے ثابت ہونے کی بنا پر کیا ہے طہارت؟ استعمال طہور مشروط بالنیہ، یعنی طہور کا استعمال مشروط بالنیہ، نیت کے شرط کے ساتھ. یعنی آپ طہور کو استعمال کریں لیکن شرط کیا ہے؟ نیت کے ساتھ. جب آپ نیت کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی طہارت کے یہ اصطلاحی معنی ہے. یعنی آپ استعمال کریں طہور کو بشرط نیت. یعنی طہارت اصطلاح شرعی میں کیا ہے؟ وہ استعمال کرنا ہے اس چیز کو جو طہور شمار ہوتی ہے، جو طہور شمار ہوتی ہے بشرط نیہ، نیت کی شرط کے ساتھ. یعنی شرط یہ ہے کہ آپ نیت کریں، بغیر نیت کے نہیں، آپ نیت کریں، شرط یہ ہے. تو نیت کے شرط کے ساتھ اس چیز کا استعمال کرنا جسے طہور کہا جاتا ہے، یہ اصطلاحی اعتبار سے اصطلاح شرعی میں طہارت کے معنی ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، جو استعمال ہوا ہے یعنی استعمال طہور، استعمال جو اس لفظ استعمال ہے یہاں بمنزلہ جنس ہے. جو لفظ استعمال ہے وہ بمنزلہ جنس ہے. یعنی جیسے کہ تعریف میں مناطقہ بھی جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مثلا تعریف کرتے ہیں یہ تو حد کے ذریعے یا رسم کے ذریعے، اور پھر یہ دونوں یہ رسم حد تام ہوگی یا حد ناقص ہوگی، جیسا آپ نے منطق میں پڑھا ہے. تو اور حد تام کیا ہے، پھر رسم تام کیا، یہ سب چیز آپ جانتے ہیں. تو اس کے لیے یعنی اگر آپ سب سے بہترین تعریف یعنی سب سے بہترین تعریف جو ہوتی ہے وہ تعریف حد تام کے ذریعے ہوتی ہے، صحیح، یعنی جس میں جنس اور فصل دونوں قریب ہوں، یہ بہترین تعریف ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ جس چیز کے ذریعے آپ کسی شے کی تعریف کر رہے ہیں اس شے کا معرف کے تمام افراد پر منطبق ہونا، تمام افراد پر صادق آنا ضروری ہے. یعنی جس شے کے ذریعے آپ تعریف کر رہے ہو وہ شے ایسی ہو کہ جو معرف کے تمام افراد پر صادق آ جائے، اس کی تطبیق ہو سکے. وہ تعریف بہترین تعریف ہے اور وہی تعریف کا طریقہ ہے.
لہذا اب انہوں نے یہاں پر جو لفظ استعمال ہم بات کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں کس چیز میں؟ طہارت کی تعریف شرعی اعتبار سے. تو انہوں نے کیا کہا؟ استعمال و طہورن، استعمال و طہورن یعنی طہور کا استعمال، اس شے کا استعمال جی کہ جس کو کیا کہا ہے؟ جو طہور شمار ہوتی ہے. تو یہ استعمال جو لائے ہیں تعریف میں یہاں پر بمنزلہ جنس ہے. اور آپ اس لفظ سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ بمنزلہ جنس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی جنس نہیں ہے. سنیں تعریف لفظ کا انہوں نے کہ فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، یعنی جو لفظ استعمال ہے یہ منزلہ جنس میں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس نہیں ہے بلکہ منزلہ جنس میں ہے. منزلہ جنس میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بتا رہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جنس حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جنس حقیقی وہاں استعمال ہوتی ہے، ان موارد میں استعمال ہوتی ہے جہاں تعریف بیان کرتی ہے معرف کی حقیقت کو. اور معرف کون سا؟ جس کا وجود خارجی ہو. آپ سمجھ آئے؟ یعنی آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں فالاستعمال بمنزلۃ الجنس. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ لفظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ استعمال جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے استعمال و طہورن، یعنی یہ لفظ بے منزل جنس ہے، جنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جنس وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر تعریف کرنے میں اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے جو جنس حقیقی ہو. صحیح ہے؟ تو یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنس حقیقی نہیں ہے استعمال جو ہے. یعنی بمنزل جنس کہہ کے انہوں نے بتایا کہ لفظ جنس حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنس حقیقی ان موارد پر استعمال ہوتی ہے جہاں تعریف معرف کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور معرف کیسا؟ کہ جو جس کے لیے کیا ہو؟ وجود خارجی ہو. الذی لہ وجود خارجی، جس کے لیے وجود خارجی ہو. تو یہاں پر کیا معرف کے لیے وجود خارجی ہے؟ نہیں، کیونکہ وجود خارجی جیسے مثلا انسان وجود خارج ہے، غنم وجود خارج ہے، مثلا بقر وجود خارج ہے. لیکن جو عام کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت میں مصطلحات استعمال ہوتی ہیں ان کا وجود کیا ہوتا ہے؟ خارجی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اعتباری ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو مصطلحات لیکن اساس یہ ہے کہ جو مصطلحات شریعت میں استعمال ہوتی ہیں، جو شرعی مصطلحات ہیں ان کا وجود خارجی نہیں ہے بلکہ وہ اعتباری ہوتی ہیں. لہذا اب خلاصہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جو یہاں پہ کہا کہ استعمال و طہور مشروط بالنیہ، یعنی ایسی چیز کا استعمال کرنا کہ جس کو جو طاہر ہے جو پاک ہے. اور یہ لفظ طہور مبالغہ ہے، انشاءاللہ آئے گا آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن شرط یہ ہے اس کا استعمال کرنا، شرط کیا ہے؟ نیت کے ساتھ. اب لفظ استعمال پہ بحث ہو رہی ہے کہ لفظ استعمال یہاں پر بمنزلہ جنس ہے. کہہ رہے ہیں کہ منزلہ جنس کہنے کا سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ جنس نہیں ہے. سمجھا رہے؟ منزلہ جنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنس نہیں ہے. کا کیوں نہیں ہے جنس کا؟ اس لیے کہ جنس وہاں استعمال ہوتی ہے خود جنس کہ جہاں پر معرف جہاں پر تعریف ایسے معرف کی دی جائے جس کا وجود خارجی ہو. یعنی ایسی شے کی تعریف کی جائے، ایسی شے کو بیان کیا جائے جس میں معرف جو ہے وہ کیا ہو؟ وجود خارجی رکھتا ہو. اور یہ بات واضح ہے کہ وجود خارجی کو آپ سمجھتے ہیں جسے غنم کا وجود، انسان کا وجود، بقر کا وجود اور دیگر چیزوں کا وجود. لیکن جو مصطلحات شرعیہ ہیں وہ ان کا وجود خارجی نہیں بلکہ ان کا وجود اعتباری ہے. لہذا اس فالاستعمال بمنزلۃ الجنس، لہذا یہاں پر جو استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال آیا ہے یہاں پر یہ بمنزلہ جنس آیا ہے. صحیح؟ لفظ استعمال یہاں پر بمنزلہ جنس ہوا ہے. واضح ہوا؟ یعنی
یعنی جو ہماری آج بات ہوئی ہے یہ اسی تعریف کے ذیل میں ہوئی ہے اور شرعی تعریف کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ اس کے بارے میں لفظ استعمال میں بحث ہوئی ہے، مشروط منیہ میں بات چلی ہے، اور استعمال بمنزل جنس ہے، تو بمنزل جنس کیوں ہے، جنس کیوں نہیں، یہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، باقی غداً سیجی انشاء